حدی نگاہ تک تپتا ہوا ریگزار پھیلا ہوا تھا۔ سورج سوا نیزے پر پہنچ کر آگ برسا رہا تھا۔ ایسی غضب کی گرمی تھی کہ ہر طرف العطش العطش کسی گونج پھیلی ہوئی تھی۔ یہ صحرا زیادہ طویل نہ تھا۔ یہاں جا بجا چھدری خشک جھاڑیوں کی رویدگی بھی نظر آ رہی تھی۔ یہ ٹنڈ منڈ خودرو جھاڑیاں آس پاس کے چند جبل بھٹ یعنی ریتیلے ٹیلوں پر اگی ہوئی تھیں۔ یہ نیم صحرائی علاقہ سندھ اور بلوچستان کی سرحدی پٹی اور وقار کے ساتھ بہتے سبک رود دریائے سندھ کے چوڑے پاٹ کے دائیں کنارے پر واقع تھا۔ یہ نیم صحرائی علاقہ کشمور کی آخری حدود میں آتا تھا جو آبادی سے میلوں دور تھا۔ البتہ اس کے شمال مغرب میں تقریباً 15-16 کلومیٹر کے فاصلے پر 500-600 نفوس پر مشتمل الہیار نامی ایک چھوٹا گوٹھ تھا، جس کے ایک جانب نیم صحرائی علاقہ تھا تو دوسری طرف سونا برڈی کے گھنے جنگلات کا سلسلہ۔ دریائے سندھ کے کنارے کنارے کافی آگے تک چلا گیا تھا۔ یہ گوٹھ شمال مغرب میں بلوچستان اور شمال مشرق میں پنجاب کی سرحدوں سے ملتا تھا۔ الہیار خان نامی یہ چھوٹا سا گوٹھ مجموعی طور پر ایک نیم صحرائی گوٹھ کہلاتا تھا، جس کے آس پاس کھیتوں کے ہرے بھرے لہلاتے سلسلے دور تک پھیلے نظر آ رہے تھے۔ یہاں کے لوگ کھیتی باڑی اور شکار کرتے تھے۔ کھیتوں کو سیراب کرنے اور دریائے سندھ سے پانی حاصل کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی کاریزیں بنائی گئی تھیں۔ یہاں تلور، بھٹ، تیتر اور اعلیٰ نسل کی کونج بکثرت پائی جاتی تھی، جس کا گوشت لذت میں ہرن اور چنکارے کے مقابلے ہوتا ہے۔ تلور البتہ نایاب تھا اور دوا کے طور پر استعمال میں لایا جاتا تھا، یا پھر کسی پردیسی یا شکاری کو یہاں کے مقامی لوگ بھاری قیمت میں فروخت کر دیا کرتے تھے۔ ایک قدر وسیع جبل بھٹ پر کھجور اور پھوس کی ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ جھونپڑی کے اندر ایک مجذوب سا شخص آنکھیں موندے وجد کسی کیفیت میں دو زانوں بیٹھا تھا۔ اس کے نیچے کھجور کی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ چہرہ بارش تھا اور سر کے بال جٹاؤں کی سی صورت چہرے پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ کتابی اور روحانی تسکین سے منور نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھیں کشادہ تھیں، جسم البتہ اس کا چھریرا اور رنگ گندمی تھا۔ اس نے کرتا نما لمبا رلی کا چکور رنگین خانوں کا جبہ سا پہن رکھا تھا اور نیچے لاک یعنی تہبند نظر آ رہی تھی۔ گلے میں منقش منکوں کی مالائیں جھول رہی تھیں۔ ایک تسبیح بھی اس کے دائیں ہاتھ میں تھی، جس کے دانے وہ مختصر سے وقفے کے ساتھ رولے جا رہا تھا۔ آنکھیں اس نے موند رکھی تھیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے اس نامہرباں اور بے مہر دنیا سے ناطہ توڑ کر اپنا اندر روشن کر لیا ہو اور من کی روشنی میں دور تک پھیلے ہوئے کچھ مخفی گوشے جھانکنے میں مگن ہو۔ پھر ذرا ہی دیر بعد اس کی گھنی داڑھی مونچھوں سے ڈھکے ہونٹوں میں لرزش سی ہوئی اور جھونپڑی میں ایک ہلکی مگر پرجلال آواز کا آہنگ سا گونجنے لگا۔ وہ شاہ سائیں کا سرمومل رانو گنگنا رہا تھا۔ یہ نوجوان مجذوب کون تھا، یہ آج تک کوئی نہیں جان سکا تھا۔ گوٹھ کے لوگوں نے اس کی فقیرانہ عاجزی اور لاتعلقی کے پیش نظر اسے روحانی شخصیت کا درجہ دیتے ہوئے اسے بھٹ سائیں کا خطاب دے دیا تھا۔ کسی کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ یہ آیا کہاں سے تھا۔ اسے اس نیم صحرائی علاقے میں جبل بھٹ سنبھالے کچھ اتنا زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا تھا۔ بس ایک روز اچانک گوٹھ والوں نے ایک مجذوب سے شخص کو تپتی سلگتی دھوپ میں ریت کے اس ٹیلے پر بیٹھے پایا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کوئی پاگل شخص ہے، مگر پھر رفتہ رفتہ جب یہ شخص ادھر ادھر سے پھوس، تنکے اور کھجی کی ڈنٹلیں اکٹھے کر کے جھوپڑی سی بنا کر اس میں فروکش ہو گیا تو لوگ باغ، جن میں زیادہ تر تعداد غریب حاریوں کی تھی، اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسے لوگوں نے ہر وقت محو عبادت ہی پایا تھا۔ کچھ لوگوں نے ازراہ ترحم اسے کھانا بھی دینا شروع کر دیا۔ چند ایک نے روپے پیسے دینے کی کوشش بھی کی تھی، مگر اس مجذوب نے انہیں ڈانٹ کر ان کی پرتکلف سوغاتیں اور روپے لوٹا دیے۔ پھر تو جیسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس کی طرف متوجہ ہوتی گئی۔ ان میں زیادہ تر حاجت مند تھے اور ضد کر کے اس مجذوب سے دم دعا کرا لیا کرتے تھے۔ حیرت انگیز طور پر لوگوں کو اس کے دست فیض سے شفا ملنے لگی تو ہر وقت اس کی جھونپڑی کے گرد لوگوں کا تانتا بننے لگا۔ لیکن یہ بات اس مجذوب کو پسند نہ آئی۔ جب حاجت مند اسے زیادہ ستانے لگتے تو وہ تنگ ہو کر انہیں بھگانے لگتا، مگر لوگوں کی عقیدت کا یہ عالم تھا کہ وہ اس کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے۔ بالآخر ایک دن اس نوجوان مجذوب نے باقاعدہ دھمکی دے دی کہ اگر اس کی مرضی کے خلاف لوگوں نے اسے تنگ کیا تو وہ یہاں سے کہیں اور چلا جائے گا۔ اس پر اس کے عقیدت مندوں نے عاجزی اور نیاز مندی سے ہاتھ جوڑتے ہوئے دید مرشد کی درخواست کی تو فقیر منوش مجذوب کو ان کی بات ماننا پڑی۔ لہٰذا اس نے دن میں صرف ایک مرتبہ
وعدے سے پہر اور غروب آفتاب سے پہلے تک لوگوں کو اپنے قریب آنے کی اجازت دے دی۔ ایک روز عجیب بات ہوئی۔ اس فقیر منوش کی جھوپڑی میں حویلی والوں کی طرف سے کھانا آیا۔ یہ حویلی وڈیرے سالار خان کی تھی اور یہ کھانا اس کے دو چاکر خاص مٹھو اور بچل لائے تھے۔ ٹرے انواع و اقسام کے کھانوں سے سجی ہوئی تھی اور کھانے پر نقشین کڑھائی کیا ہوا دسترخوان نما کپڑا ڈھانپا ہوا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ایک فقیر منوش کی جھوپڑی میں حویلی والوں کی طرف سے کھانا آیا تھا، جو بڑا پرتکلف تھا، ورنہ گوٹ کے غریب ہاری باری باری ایک چھوٹی سی چنگیری میں چاولوں کی روٹی پر ساگ یا پھر تھوڑے سے ابلے ہوئے چاولوں پر پتلی دال ڈال کر لاتے تھے، لیکن اس بار بڑے شاہانہ انداز میں سجے سجائے برتنوں میں پرتکلف کھانا ایک عاجز فقیر کی جھوپڑی میں بھیجا گیا تھا۔ حویلی کے دونوں چاکروں مٹھو اور بچل نے کھانے کی بڑی سی ٹرے خاموشی سے مجذوب کے سامنے رکھ دی اور خود مؤدبانہ انداز میں ہاتھ جوڑے چند قدم پیچھے ہٹ گئے۔ اس وقت دوپہر کا سمے تھا اور باہر سورج آگ برسا رہا تھا، مگر جھونپڑی کے اندر کا ماحول ٹھنڈا اور سکون بخش تھا۔ وہاں آنے والے ہر آدمی کو اندر کی فضا میں روحانی تسکین سی محسوس ہوتی تھی۔ نوجوان مجذوب کھجی کی مختصر سی چٹائی پر دو زانوں بیٹھا غریق عبادت تھا۔ مٹھو اور بچل باادب اپنے ہاتھ باندھے خاموش کھڑے تھے۔ انہوں نے اب تک اپنے منہ سے کچھ نہیں بولا تھا کہ کہیں بھٹسائیں کے استغراق میں خلل نہ پڑے۔ مجذوب کا سر جھکا ہوا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ جھوپڑی کے محدود ماحول میں ایک قسم کا روحانی دبدبہ طاری تھا۔ پھر ذرا ہی دیر بعد حق اللہ کی آواز برآمد ہوئی۔ اس مجذوب نے دھیرے دھیرے اپنا سر اٹھایا اور چمکدار پرجلال نظریں سامنے باادب کھڑے ان دونوں چاکروں پر جم کر رہ گئیں۔ بھٹسائیں کو اپنی طرف متوجہ پا کر مٹھو اور بچل نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر مٹھو نے لہجے میں حد درجے ادب سموتے ہوئے دست بستہ کہا، بھٹسائیں کی خیر ہوئے، اپنی مان وارے بھوتار سائیں کی حویلی سے یہ نیاز قبول کریں۔ چاکر مٹھو کی بات سن کر بھٹسائیں نے ایک خفیف سی نگاہ سامنے دھری ٹرے پر ڈالی، پھر اس کا ایک ہاتھ بلند ہوا جس نے دھیرے سے ٹرے پر دھرے نقشین کپڑے کو اٹھایا تو اندر مختلف پلیٹوں میں بھنے ہوئے بھٹ، تیتر، چنکارے کے تلے ہوئے پارچے اور تلور کی دو بھنی ہوئی ثابت رانیں دھری تھیں۔ بھٹسائی کے لبوں پر عجیب اور غیر محسوس سی مسکراہٹ ابھری، پھر اس نے بڑی آہستگی کے ساتھ کپڑا دوبارہ ڈھک دیا۔ اس کے بعد جھوپڑی میں بھٹسائی کی ایک ہلکی سی سانس کی بازگشت ابھری۔ اس کے بعد پرجلال آواز میں اس نے سامنے دست بستہ کھڑے چاکروں کو مخاطب کر کے کہا، مٹھو اور بچل، آپ دونوں حکم کے غلام ہو، اس لیے تمہارا قصور معاف کرتا ہوں۔ اس کھانے کو میں ٹھکرا نہیں رہا، لیکن میں اسے قبول بھی نہیں کروں گا۔ اسے تم اپنے بال بچوں کے لیے لے جاؤ اور بھوتار سائیں سے کہنا کہ پھر کبھی یوں سستے طریقے سے اپنی عاقبت سنوارنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ عذاب الہی نازل ہو جائے گا۔ بھٹ سائیں اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ ادھر ان دونوں کی حالت متغیر ہو رہی تھی۔ اس بات پر دونوں ہی ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو گئے تھے کہ بھٹ سائیں ان کے ناموں سے بھی واقف تھا، جبکہ دونوں اچھی طرح جانتے تھے کہ آج سے پہلے ان کا بھٹ سائیں کے ساتھ سامنا نہیں ہوا تھا۔ اب ان دونوں کا مارے عقیدت کے خوف و دبدبے سے برا حال ہو گیا۔ دونوں ہی بے اختیار آگے بڑھے اور بھٹ سائیں کے پیروں پر گر گئے۔ مرشد سائیں، ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں کیا خبر تھی کہ… بس۔ مان بھٹ سائیں نے اپنا دایاں تسبیح والا ہاتھ بلند کر کے پاٹدار لہجے میں کہا، جاؤ، اب اور پھر کبھی مجھ فقیر کو دنیا کے پھیر میں ڈالنے کی کوشش نہ کرنا۔ برابر بھٹ سائیں، برابر، مٹھو اور بچل نے لرزیدہ لہجے میں کہا اور پھر بھٹ سائیں کے اشارے پر فی الفور جھوپڑی سے نکل گئے۔ کھانے سے بھری ٹرے بھی واپس لے گئے۔ یہ ایک بلند چھت والا اوطاق نما کمرہ تھا جس کے وسط میں خاصی اونچائی پر وہ پنکھ والا قدیم پنکھا چل رہا تھا۔ اوطاق کے در و دیوار گارے مٹی سے بنی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے اوطاق کی فضا خنک اور سکون آور تھی۔ اینٹوں کے فرش پر بڑی سی دری بچھی ہوئی تھی جس پر وسط میں نیم دائرے کی صورت میں بوڑھے جوان، مرد، عورتیں بیٹھے تھے۔ یہ سب ہاری تھے، وڈیرے سالار خان کی زمینوں پر رہاکی یعنی مزدوری کرنے والے، مدقوق، مفلوک الحال اور غریب ہاری، جن کی تقدیر کے فیصلوں کے باگ اونچی حویلی یا بلند چھت کی اوطاق والوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ اس وقت جس شخص نے ان لوگوں کی تقدیر کی باگ سنبھال رکھی تھی، ان کے سامنے ہی ایک اونچے پشتے والے مونڈھے پر ٹانگ رکھے بڑے کروفر کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے بے داغ اور بے قیمت کڑکڑاتی ہوئی کاٹن کی کھلی گھیردار پائچوں والی سفید شلوار اور فالسئی رنگ کا کرتا زیب تن کر رکھا تھا۔ کرتے پر گلے سے لے کر بٹنوں تک سنہری تاروں والی کڑھائی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں سونا
یاقوت اور چاندی کی انگشتریاں نظر آ رہی تھیں۔ پیروں میں بالا کے بنے ہوئے کھجے تھے۔ جسم کی طرح چہرہ بھی بھاری بھرکم اور توانا تھا۔ سرخ و سفید رنگت پر کلر لگی گھنی داڑھی اور صحرائی بچھو کے ڈنک کی طرح بل کھائی مونچھوں نے اس کی شخصیت کو ہیبت ناک بنا دیا تھا۔ اس پر ترا یہ کہ اس کی برماتی ہوئی اور رعونت آمیز آنکھوں پر گھنی بھووں کا سایہ اسے انتہائی غصے ور شخص ظاہر کر رہا تھا۔ اس وقت اوطاق میں سناٹا طاری تھا۔ گندم کی فصل اتر چکی تھی اور بٹائی بھی ہو چکی تھی۔ دوران بٹائی وڈیرے سالار خان کا کمدار منشی جمعہ خان غریب کسانوں کا حق مارتا تھا۔ اناج کی بٹائی میں ہمیشہ ان غریبوں کے حصے کا اناج بطور کمیشن ضبط کر لیا کرتا تھا۔ اس میں ڈنڈی مارا کرتا تھا، اور یہ بات ہر شک و شبے سے بالاتر تھی کہ وہ ایسا اپنے وڈے بھوتار سالار خان کی شہپری کیا کرتا تھا۔ کسی ہاری کو مجال نہ تھی کہ اس بارے میں کوئی حرف شکایت اپنی زبان پر لائے۔ گندم کے بعد اب چاول وغیرہ کی بوائی شروع ہونے والی تھی، اس لیے یہ سب لوگ یہاں اوطاق میں وڈیرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ یوں تو عموماً ایسے معاملات کمدار جمعہ خان خود ہی ان ہاریوں سے طے کر لیا کرتا تھا، لیکن جب کوئی خاص مسئلہ درپیش ہوتا تو وڈیرے کی پنچایت لازمی قرار پاتی۔ یہ مسئلہ پرانا تھا جس کی ابھی تک وڈیرے کے سامنے سنوائی نہیں ہو سکی تھی۔ اس کی وجہ کمدار جمعہ خان کی مکاری تھی۔ وہ ہاریوں کے خلاف وڈیرے سالار خان کے کان بھرتا رہتا تھا۔ اس بار چونکہ معاملہ ذرا گھمبیر تھا اور تقریباً سارے ہی ہاریوں نے مشترکہ احتجاجی تہیہ کر لیا تھا کہ وہ لوگ اپنا مسئلہ بھوتار سائیں کے آگے ہی پیش کریں گے۔ اگرچہ مکار منشی جمعہ خان نے اپنی ناک پر دھری گول گول عدسوں والی اینک کے عقب سے اپنے الوؤں جیسے دیدے مکارانہ انداز میں گھماتے ہوئے ان لوگوں کو ٹالنے کی کوشش تو کی، لیکن ہاری لوگ پہلے ہی سے مصمم ارادہ باندھ کر آئے تھے، اور ویسے بھی منشی جمعہ خان کو ان کا مسئلہ سن کر اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ اس کے بس کی بات نہ تھی۔ اسے سب سے زیادہ غصہ ہاری میر محمد پر آ رہا تھا۔ وہ تو جیسے غیر اعلانیہ طور پر ہاریوں کا لیڈر بن گیا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس نے اپنے بھائی بند اجرتی ہاریوں کو اپنے حلقہ اثر میں لے لیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہاری میر محمد ان کے حقوق کی حفاظت کرتا تھا۔ بٹائی کے سلسلے میں ہونے والی ناانصافی اور استحصال سے وہ ان غریب اور جفاکش ہاریوں کے حق میں آواز بلند کرنے والا ایک ایسا جواں مرد انسان تھا جسے ہاریوں کی اکثریت کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ میر محمد نامی یہ نڈر ہاری 45-50 کے پیٹے میں تھا، دبلا پتلا مگر جوشیلا۔ اس کے 2 جوان سال بیٹے اور ایک بیٹی بھی تھی، جو دونوں بھائیوں میر نواز اور احمد نواز سے چھوٹی تھی اور اپنی عمر کے 16ویں بہار میں تھی۔ بہر طور آج ہاری میر محمد کی ایما پر ہی یہ سب ہاری وڈیرے سالار خان کی اوطاق میں جمع ہوئے تھے، اور اپنا مسئلہ اس کے منشی جمعہ خان کو بتانے کی بجائے انہوں نے ہاری میر محمد کی سرکردگی میں وڈیرے سالار خان کے سامنے ہی پیش کرنے پر اصرار کیا تھا۔ وڈیرہ سالار خان لگ بھگ کوئی پون گھنٹے بعد اپنی اوطاق میں داخل ہوا تھا، اور اب خاموشی اور اپنی بڑی بڑی خشونت بھری آنکھوں سے سامنے بیٹھے مضطرب الحال ہاریوں کو گھورے جا رہا تھا۔ پھر اس کی خشمگین نظریں سب سے آگے بیٹھے ہاری میر محمد پر گڑ گئیں۔ منشی جمعہ خان ہاری میر محمد کے خلاف پہلے ہی وڈیرے سالار خان کے کان بھر چکا تھا۔ بابا جمعہ، کیا مسئلہ ہے ان کا؟ مان وڈیرے نے گھمبیر ہنکاری بھرتے ہوئے اپنے منشی کو مخاطب کر کے رعونت آمیز لہجے میں کہا۔ حاضر سائیں وڈا، بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنا مسئلہ خود ہی آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ منشی جمعہ خان نے اپنی گول گول عدسوں والی آنکھوں کے پیچھے الوؤں جیسے دیدے مٹکاتے ہوئے مکاری سے کہا، تو وڈیرہ ہاریوں کی طرف اچٹتی سی نگاہ ڈال کر بولا، ہاں بابا، کیا بات ہے، بولو ذرا تکڑ جو کہو کہنا ہے۔ وڈیرے کی بات سن کر سارے ہاریوں کی آنکھیں، جن میں خواب فروا کے خوش آئند ٹمٹماتے چراغ روشن تھے، ہاری میر محمد کے چہرے پر جم گئیں۔ ہاری میر محمد نے ہولے سے کھنکار کر گلا صاف کیا اور وڈیرے کے چہرے پر اپنی نظریں مرکوز کر کے بولا، سائیں بھوتار، ہمارا یہ مسئلہ بہت پرانا ہے۔ اڑے بابا، مختصر بات کرو، میں نے کہا نا مجھے تکڑ ہے، صرف کام کی بات بتاؤ۔ ہاں۔ وڈیرے نے رعونت آمیز انداز میں ہاری میر محمد کی بات کاٹی تو میر محمد اندر ہی اندر کڑوا گھونٹ بھر کر رہ گیا، مگر دوسرے ہی لمحے اپنی کڑواہٹ کا اظہار کیے بغیر بولا، سائیں وڈا، ہمیں بوائی اور کٹائی کے بعد فصل اترنے پر جتنا بھی حصہ ملتا ہے، ہمیں اس پر اعتراض تو نہیں، لیکن سائیں، ٹیکس، بیجوں اور کھاد کے خرچوں نے ہم غریبوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ ہاں بابا، تو بولو کیا چاہتے ہو پھر تم لوگ؟ کیا یہ سارا خرچہ بھی ہم کو بھرنا پڑے گا بابا؟
وڈیرے نے جھٹکے دار لہجے میں حاری میر محمد کی طرف گھورتے ہوئے کہا تو بیچارہ میر محمد ذرا دیر کو گڑبڑا سا گیا اور وڈیرے کے لفظ بھی پر سوچنے لگا کہ بھلا اس سے پہلے سائیں وڈا نے کون سا خرچہ کیا ہے، کیونکہ ایک عرصے سے تو ہم غریب ہی سارا خرچہ خود ہی اٹھاتے آئے ہیں، اوپر سے اناج کے آدھے حصے میں بھی ڈنڈی ماری جاتی تھی۔ تاہم اپنی طبیعت کے مطابق معاملہ فہمی کی فضا کو برقرار رکھتے ہوئے معتدل لہجے میں وڈیرے سے بولا، سائیں وڈا آپ کیوں بھرو گے یہ سارا خرچہ؟ ہم تو صرف اتنا چاہتے ہیں کہ جس طرح اناج میں برابر کی حصے داری ہوتی ہے اسی طرح خرچہ بھی ہمارا اور آپ کا آدھا آدھا ہونا چاہیے تاکہ ہمارا بوجھ کم ہو سکے۔ اتنا کہہ کر حاری میر محمد خاموش ہوا۔ وڈیرا اچانک جھٹکے دار لہجے میں بولا، اڑے بابا تم سب نکمے اور کام چور ہو، میں تمہارے ساتھ خرچہ کیسے بانٹوں بابا؟ گندم کا دانہ وقت سے پہلے پھٹ جاتا ہے، سپر کرنل اور روس باسمتی کی پیداوار ایک جریب کے حساب سے پہلے پوری 30-35 من ہوتی تھی، اب یہ گھٹ کر صرف 20 من فی جریب رہ گئی ہے۔ وڈیرا بولتے بولتے سرخ ہو گیا، پیشانی ارقالود ہو گئی، آنکھیں غصے کے مارے ایک غضبناک نظارہ پیش کرنے لگیں۔ وڈیرے سالار خان کو غیظ و غضب میں دیکھ کر اس کے سامنے زمین پر بیٹھے بیچارے سب ہاری سے ہم گئے، مگر حاری میر محمد پر اس کا مطلق اثر نہ ہوا۔ وہ اس طرح ہی گہری متانت کے ساتھ وڈیرے کی طرف خاموشی سے تکتا رہا، پھر جواباً دفاع میں بولا، سائیں بھوتار آپ کی بات برابر، پر اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، ہم تپتی دھوپ ہو یا سخت سردی اپنا کام دیانت اور محنت سے کرتے ہیں۔ یہ سارا مسئلہ پانی کی کمی کا ہے، نہریں سوکھی ہوئی ہیں، وارے کا پانی ناکافی ہوتا ہے۔ چنگا بابا چنگا، اس بار تم لوگ چاولوں کی بوائی شروع کرو، پھر کچھ سوچتے ہیں۔ دفتن وڈیرے نے بیزاری سے اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر گمبھیر لہجے میں کہا۔ اس کے ہاتھ اٹھانے کا مقصد تھا کہ اب وہ اس بارے میں زیادہ بحث پسند نہیں کرنا چاہتا، مگر حاری میر محمد بھی نچلا کہاں بیٹھنے والا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وڈیرا یہ مسئلہ ٹالنے کے چکر میں ہے، لہٰذا وہ اس کے ہاتھ کے اشارے کی پرواہ کیے بغیر دوبارہ بولا، سائیں وڈا بہتر ہوتا کہ یہ مسئلہ ابھی… اڑے بس کرنا بابا، کہہ جو دیا، دیکھ لیں گے اس مسئلے کو بعد میں۔ وڈیرا حاری میر محمد کی طرف دیکھ کر گھورتے ہوئے جھٹکے دار لہجے میں بولا۔ اس پر وڈیرے کے مونڈھے کے پاس کھڑے رجسٹر تھامے منشی جمعہ خان اپنے نمبر بڑھانے کی غرض سے حاری محمد کو ڈپٹنے کے سے انداز میں بولا، باؤ یار اب بس بھی کرو، اپنے وڈے سائیں نے کہہ جو دیا، بعد میں اس مسئلے کو دیکھ لیں گے۔ مگر میر محمد جانتا تھا کہ اگر آج اس مسئلے کے بارے میں بات نہ ہوئی تو پھر کبھی نہ ہو سکے گی، لہٰذا وہ وڈیرے اور اس کے خوش آمدید ٹٹو منشی جمعہ خان کے لہجے سے مرعوب ہوئے بغیر وڈیرے سے بولا، سائیں بھوتار اگر آپ یہ مسئلہ ابھی حل کر دیتے تو اچھا تھا، تاکہ ہم سب آئندہ کام بڑی دل جمعی کے ساتھ کر سکتے۔ اڑے بابا تو کیا اب ہم کو بلیک میل کرے گا؟ وڈیرا میر محمد کی بات پر غصے سے دھاڑا، اس کی گھورتی نظریں میر محمد پر گڑی ہوئی تھیں۔ وڈیرے کو قہر و غضب کی حالت میں دیکھ کر باقی سارے زمین پر بیٹھے ہاری سہم گئے تھے۔ ایک دو قریب بیٹھے ہاریوں نے میر محمد کو ٹہوکا بھی دیا تھا کہ وہ وڈیرے کو زیادہ تیش نہ دلائے۔ میر محمد وڈیرے سالار خان کے غصے کی پرواہ کیے بغیر سنجیدگی سے بولا، سائیں مجھ غریب ان پڑھ کو کیا معلوم کہ بلیک میل کیا ہوتا ہے، میں تو ایک حقیقت بیان کر رہا تھا کہ اگر آپ ہمارا خیال کریں گے تو ہم کسانوں کا حوصلہ بڑھے گا اور ہم زیادہ سے زیادہ محنت کر کے پیداوار بڑھانے کی کوشش کریں گے، آگے آپ کی مرضی۔ وہ اتنا کہہ کر اپنی میلی چیکٹ لاک سنبھالے زمین سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی باقی ہاری بھی اپنی اجرکیں جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے تھے۔ سائیں بھوتار ہم کو وری اجازت ہے، ہم جائیں؟ میر محمد نے اپنے لہجے میں خشک قسم کی عاجزی سموتے ہوئے وڈیرے سے اجازت چاہی۔ جاؤ، وڈیرے نے خشونت بھرے لہجے میں اس کی طرف گھور کر کہا۔ سائیں وڈا یہ حاری میر محمد تو گلے کو ہی آنے لگا ہے، اس طرح تو یہ ساروں کو دماغ خراب کر کے رکھ دے گا۔ منشی جمعہ خان نے سب ہاریوں کے اتاق سے جاتے ہی وڈیرے سے مخصوص لہجے میں کہا، تو ہی بتا اس گلے پڑنے والے مسئلے سے کس طرح نمٹا جائے؟ وڈیرے نے معاندانہ لہجے میں کہا۔ گلا ہی کٹوا دو سائیں وڈا، منشی کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کیا؟ وڈیرا غصے سے دہاڑا۔ میرا مطلب ہے سائیں وڈا اس فتنے کا گلا کاٹ دیں۔ منشی ایک دم اپنے جملے پر نظر ثانی کر کے گڑبڑا کر بولا، اڑے وہی تو پوچھ رہا ہوں، کس طرح یہ کام ہوگا؟ میں خود اب اس میر محمد سے تنگ آ گیا ہوں۔ ہاؤ سائیں وڈا برابر، یہ آہستہ آہستہ سارے ہاریوں کو آپ کے خلاف کر دے گا، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان زمینوں پر آپ اور ہم… اڑے بکواس بند کر اپنی۔ وڈیرا دھاڑا
اور منحنی سے جمعہ خان پتلے تار کی طرح جھنجھنا اٹھا۔ یہ لوگ اپنی اوقات بھولنے لگے ہیں، ان کو سوکھی روٹی کے ساتھ قرض کا سالن بھی دیا جائے، پھر دیکھنا بھوتار، ان چھوٹے لوگوں کے چھوٹے دماغوں سے ساری ہوا نکل جائے گی۔ اب کی نا تو نے صحیح بات، وڈیرا سالار خان منشی کی بات سن کر قدرے خوش ہو کر بولا، اور چمرخ سا منشی جمعہ خان مکروہ انداز میں کھی کھی کرنے لگا۔ دور مغرب میں ریتیلے ٹیلوں کے پیچھے سورج کا آتشی گولا غروب ہو رہا تھا۔ اونٹوں کی ایک طویل قطار کی مہارے تھامے ہوئے جھلسی ہوئی رنگت کا ایک خانہ بدوش قافلہ انجانی منزل کی جانب رواں دوا تھا۔ اونٹوں کی لمبی گردنوں میں بندھی گھنٹیوں کی صدائے جرس تپتے سلگتے ریگزار میں ایک سوگواری سی تاری کیے ہوئے تھی۔ ٹائروں کی ہموار ڈاریں اتحاد اور یگانگت کا مظاہرہ کرتی محو پرواز تھیں۔ قریب ہی ایک جبل بھٹ پر جھونپڑی کے اندر سے پرسوز انداز میں کوئی ایک تارا بجا رہا تھا۔ یہ جھونپڑی بھٹ سائیں کی تھی اور وہ اندر کھجی کی چٹائی پر براجمان گود میں یک تارا ٹکائے آنکھیں موندے اسے بجانے میں محو تھا۔ جھونپڑی سے لگ بھگ 60-70 قدم کے فاصلے پر ایک جوان اور خوبصورت عورت بے اختیار جھونپڑی کی سمت کھینچی چلی آ رہی تھی۔ اس کے انداز و اطوار سے دیوانگی اور بے خودی سی مترشح تھی۔ ایک عجیب اور خود سے بیگانہ کر دینے والی کیفیت اس پر طاری تھی، جیسے کسی عمل تنویم کے زیر اثر ہو۔ اس کے قدم خود بخود بے اختیار جھونپڑی کی سمت بڑھے چلے جا رہے تھے۔ یہ حسین و جمیل اور خود سے بے پرواہ عورت سومری تھی۔ اس نے کڑھائی کے بھرواں گلے والے سرخ زمین کی قمیض اور نیچے پھولدار لاچا نما شلوار پہنی ہوئی تھی۔ اس کی عمر 25 کے قریب تھی، بال کھلے اور لمبے تھے، آنکھیں کشادہ اور سرمئی تھیں، قد سرو تھا، جبکہ رنگت ایسی جیسے میدے میں گلال انڈیل دیا گیا ہو۔ اس قدر حسین و جمیل عورت کا یوں بے خودی کے عالم میں بھٹ سائیں کی جھونپڑی کی طرف بڑھنا اگرچہ کوئی خاص اچنبھے کی بات نہیں تھی، کیونکہ بھٹ سائیں کے عقیدت مندوں میں گوٹ کی عورتیں اور جوان لڑکیاں بھی شامل تھیں، لیکن یہ وقت بہرحال عورتوں کے آنے کا نہیں تھا۔ البتہ مرد وغیرہ آتے رہتے تھے، ان میں اکا دکا عورتیں بھی ہوتیں، لیکن تنہا نہیں، اپنے کسی گھر والے یا اپنی کسی رشتہ دار بوڑھی عورت کے ساتھ۔ وہ عورت اپنے گرد و پیش سے بے خبر جھونپڑی کی جانب بڑھی چلی آ رہی تھی۔ بالآخر قریب پہنچ کر اندر داخل ہو گئی۔ بھٹ سائیں کی جھونپڑی میں داخل ہونے سے پہلے وہ اس بات سے یکسر بے خبر تھی کہ دو افراد کافی دیر سے اس کے تعاقب میں تھے۔ یہ دونوں وڈیرے سالار خان کے چاکر بچل اور مٹھو تھے۔ ان دونوں کے چہروں پر عجیب سا خوف پھیلا ہوا تھا۔ دوران تعاقب انہوں نے اس پراسرار اور حسین عورت کے درمیان خاصا فاصلہ رکھا تھا تاکہ کہیں وہ عورت اپنے تعاقب سے باخبر نہ ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ ان دونوں نے چھوٹے چھوٹے جبل بھٹ کی آڑ لے کر ہی یہاں تک پہنچنے کی ہمت کی تھی، اور اب وہ عورت بھٹ سائیں کی جھونپڑی کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ عورت بھٹ سائیں کی جھونپڑی میں داخل ہو چکی ہے تو وہ دونوں بھی ہوشیاری کے ساتھ دبے پاؤں جھونپڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ ان دونوں نے اپنی ایک گربہ پیش قدمی جھونپڑی کی عقبی سمت کی تھی۔ جبل بھٹ خاصا اونچا تھا اور خاصے وسیع ریتیلے رقبے پر پھیلا تھا۔ وہ دونوں جبل بھٹ کی ریتیلی ڈھلوان پر لیٹے لیٹے جھونپڑی کی عقبی دیوار کے بالکل قریب ہو کر سانس رو کے اندر کی سنگن لینے لگے۔ اس لمحے وہ دونوں ہی اپنے اندر خوف کی لہر محسوس کر رہے تھے۔ میرے سریجن، تو نے اپنی یہ کیا حالت بنا ڈالی ہے؟ اچانک جھونپڑی کے اندر سے ایک شکست خوردہ نسوانی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرا گئی، جو یقیناً اسی حسین اور پراسرار عورت کی تھی۔ مٹھو اور بچل تجسس کی کیفیت سے زیادہ ایک عجیب سے خوف میں مبتلا تھے۔ مان دوسری آواز ابھری۔ یہ پرجلال مردانہ آواز بھٹ سائیں کی تھی۔ وہ اسی حسین عورت سے مخاطب تھا۔ تو اپنا سکون کیوں حرام کرتی ہے سومری؟ جا، آرام سے جا کر سو جا، یہاں آ کر خود کو دکھی نہ کیا کر۔ نہیں میرے سریجن، مجھے تو یہاں تیرے پاس آ کر سکون نصیب ہوتا ہے۔ تو میری آس چھوڑ دے سومری، اب کچھ نہیں ہو سکتا، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، ہماری آس نراش میں بدل چکی ہے۔ بھٹ سائیں کی یاس زدہ آواز ابھری۔ نہیں سائیں، ایسا مت بولو، تمہارا دیدار بھی اب میرے لیے سارے جیون کا سکون بن چکا ہے، مجھے اس سکون سے محروم نہ کرو۔ سومری نام کی اس پراسرار عورت کی درد بھری آواز ابھری۔ باہر وہ دونوں ان کی باتوں میں کان لگائے بیٹھے۔ مٹھو اور بچل کی عجیب و غریب کیفیت ہو رہی تھی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ وہ یہ پراسرار منظر اور ان دونوں کی آپس کی گفتگو پچھلے کافی عرصے سے گھات لگائے دیکھتے اور سنتے آئے تھے، مگر آج ان دونوں نے دل میں پکا تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ اس پراسرار عورت سومری کا کھوج لگا کر رہیں گے۔
اگرچہ وہ سومری کو پہلے سے ہی اچھی طرح جانتے تھے، لیکن یہ آج سے کئی سال پہلے کی بات تھی۔ پہلے والی سومری اور آج والی سومری میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ مٹھو اور بچل کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ سومری کو دوبارہ بھی دیکھ پائیں گے، جو کہ ان کے لیے ناممکنات میں سے تھا۔ اچانک مٹھو نے بچل سے جارحانہ سرگوشی کی۔ بچل، تو تیار ہے؟ گھس چلیں اندر جھونپڑی میں۔ ہاں، میں تیار ہوں۔ بچل کی آواز میں واضح طور پر لرزش تھی۔ اس کے بعد یہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھے اور جھونپڑی کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر سامنے نگاہ پڑتے ہی دونوں جیسے سانس لینا بھول گئے۔ ایک لمحے کو تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا کہ وہ جو کچھ دیکھ رہے تھے وہ حقیقت تھا یا خواب۔ سامنے بھٹ سائیں اپنا سر جھکائے غریق عبادت تھا، اور سومری نامی اس پراسرار عورت کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ مارے دہشت کے مٹھو اور بچل کے حلق سے چیخیں نکل گئیں، اور وہ جس تیزی کے ساتھ جھونپڑی میں داخل ہوئے تھے اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ باہر نکل آئے۔ بھٹ سائیں نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا اور ان کے ہونٹوں پر بڑی پراسرار مسکراہٹ رقصہ تھی۔ ساتھ ہی ایک کھنکھناتی ہوئی نسوانی آواز بھی جھونپڑی کے اندر ابھری تھی۔ رات دبے پاؤں گزرتی چلی جا رہی تھی۔ باہر سناٹا بھی چیختا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ان دونوں کے سانس بری طرح پھولے ہوئے تھے، جیسے بہت لمبی مسافت بغیر رکے طے کر کے آئے ہوں۔ یہ دونوں مٹھو اور بچل تھے۔ ان پر اب بھی خوف طاری تھا۔ وہ دونوں اس وقت حویلی کے ایک کمرہ خاص میں وڈیرے سالار خان کے سامنے تھے۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ساری پراسرار حقیقت وڈیرے سالار خان کو بتا چکے تھے۔ خود ایک لمحے کے لیے وڈیرے سالار خان کو بھی ان کی بات پر پہلے تو یقین نہ آیا تھا، لیکن چونکہ مٹھو اور بچل اس کے خاص آدمی تھے اور سردار کے سامنے من گھڑت کہانی سنانے کی جرات نہیں کر سکتے تھے، ویسے بھی وڈیرے سالار خان کے کانوں تک بہت پہلے سے ہی یہ پراسرار افواہ کسی نہ کسی طریقے سے پہنچتی رہتی تھی کہ سومری کو گوٹ کے کچھ لوگوں نے بھٹ سائیں کی جھونپڑی میں آتے جاتے دیکھا ہے۔ یہی نہیں، خود وڈیرے سالار خان کے یہ دونوں کارندے بھی سومری کی کئی بار جھلک دیکھ چکے تھے، اور وڈیرے ہی کے ایما پر آج انہوں نے سومری کو دیکھتے ہی اس کا نہ صرف پیچھا کیا تھا بلکہ چھپ کر ان دونوں کی گفتگو بھی سنی تھی۔ سومری کو قریب سے دیکھنے کے لیے درانہ وار جھونپڑی کے اندر بھی جا گھسے تھے، مگر اندر سومری کو غائب پا کر وہ دہشت زدہ ہو کر الٹے پیروں دوڑے چلے آئے تھے۔ تمہاری نظروں کو دھوکا تو نہیں ہوا؟ کیا وہ واقعی سومری ہی تھی؟ مان کمرے کی پرسکوت اور اعصاب زدہ فضا میں وڈیرے سالار خان کی سرگوشیانہ غرراہٹ ابھری۔ ہاؤ سائیں وڈا، ہم دونوں نے نہ صرف اپنی ان گنہگار آنکھوں سے اسے دیکھا ہے بلکہ اس کی آواز بھی سنی ہے، مٹھو پوری یقین لہجے میں وڈیرے سے جواباً بولا۔ مٹھو کی بات سن کر وڈیرے کے چہرے پر ایک بار پھر گمبھیر خاموشی نمایاں ہونے لگی، جو ان دونوں کی باتیں جھٹلا نہیں سکتا تھا، کیونکہ گوٹ کے دیگر لوگوں نے بھی ایسا منظر دیکھا تھا۔ وڈیرہ شدید ذہنی دباؤ کی کیفیت سے دوچار نظر آنے لگا۔ اس کے بھاری بھرکم اور باروب چہرے سے ایسا ظاہر ہو رہا تھا جیسے کوئی بہت ہی بااختیار اور انتہائی طاقتور اثر و رسوخ رکھنے والا ایک جابر شخص ایک معمولی بات پر بے بس اور مجبور نظر آ رہا ہو۔ اس کے گھنی مونچھوں سے ڈھکے ہوئے ہونٹ باہم پیوست تھے، گھنی بھووں تلے انگاروں میں قہر و غضب کی چنگاریاں سی پھوٹ رہی تھیں، اور نتنے مارے اندرونی غیظ و غضب کے بار بار پھول اور پچک رہے تھے۔ پھر مانو اپنی کھلتی ابلتی کیفیت پر بے قابو ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور دانت پیس کر غصے سے کھولتے ہوئے انداز میں بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وڈیرے کو گڑبڑا کر اٹھتے دیکھ کر مٹھو اور بچل بھی جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان دونوں کے چہروں پر ابھی تک دہشت تاری تھی۔ صحرا میں ویسے ہی رات جلدی اتر آتی ہے، اس وقت بھی چاروں طرف گھٹا ٹوپ تاریکی کا راج تھا۔ جب بھٹ پر بنی جھونپڑی کے اندر سے ایک سایہ باہر نکلا، یہ بھٹ سائیں تھا۔ اس نے ملنگوں والی رلی اور لمبا چوغا پہن رکھا تھا۔ وہ نپے تلے قدموں کے ساتھ ریت پر ایک طرف کو چلا جا رہا تھا۔ ذرا ہی دیر بعد وہ آبادی سے تھوڑی دور نکل آیا۔ یہاں قبرستان تھا۔ ماحول پر ویران تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ قبرستان کا ماحول بڑا پراسرار نظر آ رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قبرستان کے اندر جا بجا کیکر اور سریں کے درخت پھیلے ہوئے تھے۔ اس سمے گھور تاریکی میں قبرستان میں داخل ہونے کا تصور ہی محال تھا، لیکن بھٹ سائیں بڑے آرام سے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے 4 فٹ کچی دیوار کے احاطے کے ایک طرف لگے ٹوٹے ہوئے پٹ والی چوکھٹ سے اندر داخل ہو گیا۔ کچھ دیر پہلے آنے والی گیدڑوں اور کتوں کی منحوس آوازیں اب دم توڑنے لگی تھیں۔ البتہ کتوں کے ایک مختصر ٹولے نے السائی ہوئی آنکھوں سے بھٹ سائیں کا راستہ روکنا چاہا، مگر پھر نہ جانے کیا ہوا،
وہ فوراً دم ہلا کے اپنی تھوتنیاں قبرستان کی بھربھری مٹی سے چپکائے خاموشی سے لیٹ گئے۔ بھٹ سائیں اپنی ہی دھن میں اپنے گرد و پیش سے یکسر بے پرواہ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ پھر ایک مقام پر وہ رکے۔ یہاں چھتنار درختوں کی تعداد کم تھی، اس لیے چاند کی روشنی ٹنڈ منڈ پیڑوں سے چھن چھن کر نیچے بنی ہوئی عام سی قبر پر گویا شبنم فشاں ہو رہی تھی۔ قبر پر کوئی کتبہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن قبر کے سرہانے کھدی ہوئی مٹی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کوئی چھوٹا موٹا سا کتبہ بار بار لگایا جاتا رہا ہو، جو بعد میں ہواؤں یا پھر کسی دوسری وجہ سے اکھڑتا رہا ہو۔ بھٹ سائیں مذکورہ قبر کے قریب خاموش کھڑے تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور وہ دونوں ہاتھ دعائیہ انداز میں بلند تھے، ہونٹ ہل رہے تھے۔ وہ فاتحہ خوانی میں مصروف تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد بھٹ سائیں نے اپنے بارش چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے۔ اس نے خاموشی سے اپنے چوغے کے اندر ہاتھ ڈال کر ایک سلیٹ نما تختی نکالی۔ تختی پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ بھٹ سائیں ہولے سے خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا، مجھے پتا تھا کہ کتبہ ہوا ہو چکا ہوگا، اسی لیے تو ہر بار نیا کتبہ بنوا لاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بھٹ سائیں نے آگے بڑھ کر قبر کے سرہانے وہ کتبہ ایک ڈنڈی کے ذریعے گاڑ دیا۔ لوٹنے سے پہلے بھٹ سائیں ایک مرتبہ کتبے کی تحریر بآواز بلند ضرور پڑھا کرتا تھا، تو اس مرتبہ بھی اس تحریر کو پڑھا۔ مسمات سومری، عمر 20 سال، وڈیرے سالار خان کی بیٹی جو باپ کے ہاتھوں ہلاک ہوئی۔ سومری کی قبر پر کتبہ لگانے اور ہمیشہ کی طرح اس پر لکھی تحریر کو زیر لب پڑھنے کے بعد بھٹ سائیں نے رقت آمیز انداز میں ہولے ہولے بڑبڑانا شروع کر دیا۔ آہ بد نصیب سومری، اللہ سائیں تیری روح کو سکون بخشے اور تو بھٹکنے نہ پائے۔ دیکھ سومری، تو میرے پاس نہ آیا کر، اس طرح لوگوں میں بلا وجہ ہراس پھیلے گا۔ میں خود ہی آ جایا کروں گا۔ تو نے خود دیکھا آج کہ تیرے باپ کے 2 خاص آدمیوں نے تجھے میرے پاس آتے دیکھ لیا ہے۔ حالانکہ میں تجھے کہا کرتا تھا کہ جب بھی میرے پاس آنا پرچھائی بن کر آنا، یوں پوری طرح خود کو ظاہر نہ کر۔ سومری، تو کہاں ہے سومری؟ آ مجھ سے کلام کر۔ کیا تو اپنے سریجن سے بھی ناراض ہے؟ بھٹ سائیں اتنا کہہ کر سومری کی قبر کو تکنے لگا۔ ہر سو گما آمیز تاریک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اندھیری رات خوفزدہ دل کی مانند قبرستان کی پرہیبت ماحول میں دھڑک رہی تھی۔ اسی وقت ایک یاس زدہ سی سسکاری ابھری۔ یہ آواز سومری کی قبر کے قریب ایک گھنے درخت سے آئی تھی۔ بھٹ سائیں نے ذرا چہرہ اٹھا کر سامنے درخت کی طرف دیکھا۔ وہاں اسے تاریکی میں ایک دودھیا سی جھلک دکھائی دی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے دیکھا کہ وہ پراسرار دودھیا سایہ درخت کی آڑ سے نکل کر بھٹ سائیں کے بالکل قریب آ گیا۔ ایسے میں قبرستان کے ماحول پر غیر معمولی سکوت چھا گیا تھا۔ ایک پتے کے کھڑکنے کی آواز بھی نہیں ابھر رہی تھی۔ لو آ گئی ہوں میرے سریجن، اچانک اس نیلگوں مائل دودھیا سائیں نے بھٹ سائیں سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کے لہجے میں ٹوٹے دل کی کسک تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے سایہ مکمل انسانی صورت اختیار کرتا چلا گیا۔ یہ سومری تھی، وہی سومری جسے وڈیرے سالار خان کے دونوں لشکروں قادر خان اور نہال خان نے بھٹ سائیں کی جھوپڑی میں جاتے دیکھا تھا، مگر ان دونوں کے اندر داخل ہونے پر وہ غائب ہو گئی تھی۔ بھٹ سائیں نے اپنے چہرے سے بالوں کو پرے ہٹایا اور سومری کے مخمور سے روشن روشن چہرے پر اپنی نظریں مرکوز کرتے ہوئے کہا، سومری تو کیوں بھٹک رہی ہے؟ ایسا مت کر، میرے دل کو آزار ہوتا ہے۔ تو بھی تو میری خاطر بیراگی بن گیا ہے، محمد ملوک سے بھٹ سائیں ہو گیا۔ وہ محمد ملوک جو کبھی ایک خوبرو اور گھبرو جوان تھا، دریائے سندھ کے چوڑے پاٹ کی طرح اس کی چوڑی چھاتی پر میں کبھی اپنا سر رکھے گھنٹوں کھوئی رہتی تھی، اب وہ بھٹ سائیں بن چکا ہے۔ اسی زمانے کا تو کیا خود اپنا ہوش بھی نہیں رہا ہے۔ سومری نے ماضی کے دریچے کھولنے چاہے تو محمد ملوک عرف بھٹ سائیں نے تڑپ کر درد آگی لہجے میں کہا، ماضی کی کرید کرنے کا اب کیا فائدہ سومری؟ اب تو اس دنیا میں نہیں رہی، پھر ایسی باتیں کر کے جی کو جلانے کا کیا فائدہ؟ محمد ملوک، کیا میرے لیے یہ کم ہے کہ میں مرنے کے بعد بھی تجھے اپنا دیدار کراتی ہوں؟ میں مر گئی تو کیا ہوا؟ میری روح، میری پرچھائی تو تیرے آس پاس ہی بھٹکتی رہتی ہے نا۔ اسی لیے تو کہتا ہوں سومری، تو میرے پاس نہ آیا کر، میں خود یہاں تجھ سے ملنے آتا رہوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کو تیرے بارے میں کچھ پتہ چلے اور ماضی کا وہ درد انگیز باب کھل جائے۔ تو نے دیکھ لیا کہ تیرے سنگ دل باپ کے 2 خاص آدمیوں کو تجھ پر شک ہو چکا ہے، بھٹ سائیں نے مہجور آواز کے ساتھ کہا۔ سومری نے زہر خند لہجے میں کہا، اب میرا ظالم باپ مجھے قتل کرنے کے بعد اور کیا کر سکتا ہے؟ اس کے پاس اب کچھ کرنے کو رہا نہیں۔ اگر اس نے تجھے بھی تنگ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا محمد ملوک، میں نہ صرف اپنے باپ کا بلکہ اس گوٹ کے لوگوں کا جینا دو بھر کر دوں گی۔ سومری کے لہجے میں یکا یک
غیظ و غضب کی چنگاری اونٹ کر آئی تھی، جس کی تپش سے اس کا حسین چمکتا ہوا چہرہ سیاہ پڑنے لگا تھا۔ یکلخت سیاہ پڑتا وہ چہرہ ایک حسین عورت سے کسی چڑیل کا بھیانک چہرہ نظر آنے لگا۔ اسے دیکھ کر ایک لمحے کو خود بھٹ سائیں بھی لرز سا گیا تھا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے سومری کا خوفناک چہرہ اعتدال پر آتا چلا گیا۔ اب وہاں ایک بار پھر حسین عورت کا چہرہ تھا۔ بھٹ سائیں نے بے اختیار اطمینان کا سانس لیا۔ پھر وہ تھوڑی دیر تک مزید گفتگو کرتے رہے۔ اس کے بعد بھٹ سائیں قبرستان سے واپس لوٹ آیا۔ سائیں وڈا، اس مردود ہاری میر محمد کا کچھ کرنا ہی پڑے گا، ورنہ یہ آپ کے سارے کسانوں کا دماغ خراب کر دے گا۔ منشی جمعہ خان نے وڈیرے سالار خان سے کہا تو سامنے رلی بچھی چارپائی پر 4 خانوں کا تہبند باندھے نیم دراز حقہ گڑگڑاتے ہوئے وڈیرے سالار خان کے چہرے پر گمبھیر تاثرات میں اضافہ ہونے لگا۔ اس وقت دور مغرب کی سمت ریتیلے ٹیلوں کے پیچھے سورج خاصا جھکایا تھا۔ فضا میں حبس کی کیفیت برقرار تھی، گرمی سے پہر ہونے کے باوجود زوروں پر تھی۔ یہ دونوں اس وقت حویلی کی قدیم عمارت سے ملحقہ بلند چھت والی اوطاق میں تنہا موجود تھے۔ اوطاق کی زمین کچی تھی، جس پر تازہ پانی کا چھڑکاؤ کرنے سے ماحول قدرے خنک ہو گیا تھا اور اس میں سوندھی مٹی کی مہک رچی ہوئی تھی۔ منشی وڈیرے کی چارپائی کے سامنے والے مونڈے پر براجمان تھا اور ہاری میر محمد کے خلاف کان بھرنے میں مصروف تھا۔ وڈیرے کو طویل اور پرخاموش سوچ میں مبتلا پا کر وہ اپنا سر اوپر نیچے حرکت دیتے ہوئے مکاری سے بولا، سائیں وڈا، میر محمد خود کو ہاریوں کا وڈا مرس سمجھتا ہے۔ کامریڈ حیدر بخش جتوئی بننے کا اسے بڑا شوق ہے، اسے اس کا مزہ چکھانا چاہیے۔ ہاؤ بابا ہاؤ، ہم اس کے متعلق سوچ رہے ہیں، مان وڈیرے نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ اس مردود کا واقعی کچھ سوچنا پڑے گا۔ سائیں وڈا، سوچنا کیا، آپ کو ہر چیز کرنے کا اختیار ہے، آپ حکم تو کرو، میر محمد اس کے سارے خاندان کو جلا کر راکھ کر ڈالیں گے۔ منشی نے شفاق لہجے میں کہا۔ نہیں، صرف میر محمد کو راستے سے ہٹانا ہوگا، وڈیرے نے اچانک سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا اور اضطراری انداز میں ہاتھ میں پکڑی سگریٹ کو ہونٹوں سے لگا کر جلدی جلدی کش لینے لگا۔ ایسا کرنے سے اس کی گھنی مونچھیں عجیب انداز میں پھڑپڑانے لگیں۔ ادھر منشی وڈیرے کی بات سن کر مطمئن ہو گیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ خود بھی ہاری میر محمد سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، کیونکہ جب میر محمد نے تمام کسانوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے اپنے حقوق کی آواز بلند کی تھی، تب سے خود منشی کا بھی دانہ پانی کٹ کر رہ گیا تھا۔ کہاں وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ ہر بٹائی پر کمیشن کے نام پر غریب ہاریوں کا حصہ مارا کرتا تھا، تو میر محمد کے درمیان میں آ جانے سے اب منشی جمعہ خان کو ایک ڈھیلا بھی نہیں ملا کرتا تھا۔ ظاہر ہے یہ بات حریص منشی جمعہ خان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اب جبکہ اسے اپنا مقصد پورا ہوتا نظر آ رہا تھا، کیونکہ وڈیرے سائیں نے میر محمد کا کانٹا صاف کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا۔ منشی جمعہ خان جانتا تھا کہ میر محمد کے راستے سے ہٹنے کے بعد تمام ہاریوں کی کمر ٹوٹ کر رہ جائے گی اور وہ ایک بار پھر خود کو تنہا سمجھ کر مجبور و بے بس ہو کر حویلی اور اوطاق والوں کے آگے عاجزی کے ساتھ اپنا سر جھکا دیں گے۔ دور کہیں مغرب میں سارے دن کا تھکا ماندہ سورج ٹیلوں کے عقب میں غروب ہونے کو تھا۔ دن ڈھلنے کو تھا، لیکن باوجود اس کے فضا میں سارے دن چلنے والی باد سموم کی تپش موجود تھی۔ اوپلوں سے تھپی ہوئی گارے مٹی کی کچی دیواروں والے ایک وسیع و عریض صحن میں پانی کا تازہ چھڑکاؤ کیا جا چکا تھا۔ صحن میں یہاں سے وہاں تک مرغیوں اور چوزوں کی قطاریں دانے دن کے چننے میں مصروف تھیں۔ اس طرف ہی چارہ کترنے کی آہنی مشین بھی زمین میں نصب تھی، جدھر بدنما چھپر کے سائبان تلے 2 بھینسیں اور 3 بکریاں بھی بندھی ہوئی تھیں۔ صحن کے مغربی کونے میں ساتھ ساتھ بالکل سیدھے سادے انداز میں 2 کمرے اور داہنی جانب ذرا کونے میں ایک چھوٹی سی کوٹھڑی بنی ہوئی تھی۔ اس وقت کتر مشین کے آئینے پہیے کی ہتھی پر ایک جوان رانا کا مخروطی انگلیوں والا ہاتھ بڑی تیزی کے ساتھ پہیے کو گھما رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ چارے کا موٹ آہنی دندان والے چوکور خانے کے اندر دھکیلنے میں مصروف تھا۔ اس کی عمر بمشکل 16 سال تھی، رنگت سندلی اور آنکھیں گہری کجراری سی، دلنشیں ہونٹوں کے قریب سیاہ دل تھا جو اس کے چہرے پر موج تبسم کسی کیفیت طاری کیے ہوئے تھا۔ ناگن کی طرح لمبی بالوں کی چوٹی جس پر شیشوں کا جھلمل اور چھن چھن کرتا پراندہ باندھا ہوا تھا۔ اس کی صحت اور حسین سراپا گوٹ کی کھلی آب و ہوا اور خالص غذا کی غمازی کر رہا تھا۔ حسن کی دولت اس نے اپنی ماں میرا بی بی سے، جبکہ قد اس نے اپنے باپ میر محمد سے لیا تھا۔ اس بیکر جمال کا نام سکھا تھا اور یہ ہاری میر محمد کی بیٹی تھی۔ صحن کے وسط میں 2 رلی بچھی چارپائیاں پڑی تھیں،
جن پر حاری میر محمد اپنے دو کڑیل جوان بیٹوں میر نواز اور احمد نواز کے ساتھ بیٹھا باتوں میں مشغول تھا۔ میرا بی بی 35-40 سالہ عورت تھی۔ وہ ان تینوں نوجوان بچوں کی ماں اور میر محمد کی بیوی تھی۔ وہ اس وقت رسوئی میں چائے بنا رہی تھی۔ بابا سائیں، یہ منشی جمعہ خان جو ہے، یہ بڑا کمینہ انسان ہے، اس سے ہوشیار رہنا، تم اس کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتے ہو۔ یہ بڑا بیٹا تھا میر نواز، جو اپنے باپ کو اس عمر میں جوان مردوں والے کام میں مشغول دیکھ کر متفکر رہتا تھا۔ ہاؤ بابا، ادا میرو ٹھیک بولتا ہے۔ یہ چھوٹا بیٹا احمد نواز تھا جو اپنے بڑے بھائی کی تائید میں بولا تھا، بابا یہ منشی ضرور بھتار سائیں کو تمہارے خلاف بھڑکاتا رہتا ہوگا، تمہاری وجہ سے اس مردود کا دانہ پانی جو ختم ہو کر رہ گیا ہے، اگر بھتار سائیں کو اس نے تمہارے خلاف ورغلا دیا تو؟ اڑے بھلے ورغلاتا رہے اپنے بھتار سائیں کو میرے خلاف۔ اچانک میر محمد نے اپنا ہاتھ فضا میں لہراتے ہوئے بیٹے کی بات کاٹ کر جھٹکے دار لہجے میں کہا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ منشی ہم غریب ہاریوں کا ہمیشہ سے حق مارتا آیا ہے، اور یہ سب وہ وڈے بھتار کی شہ پر ہی ایسا کرتا آیا ہے۔ دونوں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ وڈے بھتار سائیں نے ٹیکس بھی ہمارے سر پر ڈالا ہوا ہے اور کھاد وغیرہ کا خرچہ بھی۔ یہ زیادتی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمیں اناج کا حصہ ہی کتنا ملتا ہے جو اس نے سارا خرچہ ہمارے ہی سر دے مارا۔ وہ تو صحیح ہے بابا، لیکن بہرحال ہمیں کم از کم وڈیرا سالار خان سے جھگڑا نہیں مول لینا چاہیے۔ اس کی جوتی میں ہمارا پاؤں کس طرح سما سکتا ہے؟ میر نواز نے باپ کو مفاہمت سکھائی، اور اس سے پہلے کہ میر محمد کو جواب دیتا، ایک بڑی سی ٹرے میں میرا بی بی چائے کے 3 بڑے بڑے پیالے لیے آ گئی۔ اس کے کانوں میں بھی گفتگو پڑ رہی تھی، اور قریب پہنچتے پہنچتے اس نے بڑے بیٹے کی گفتگو کے آخری الفاظ سن لیے، لہٰذا وہ بھی چائے کا ایک ایک پیالہ تینوں کو تھماتے ہوئے بیٹے کی بات کی تائید میں اپنے شوہر سے بولی، میرو پٹ صحیح کہہ رہا ہے، سکھا کے پیو، وڈے سائیں سے دشمنی پالنا اچھی بات نہیں۔ تم نے سارے گوٹ کے غریب ہاریوں کو اوطاق سے حق دلانے کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا؟ اڑے بابا، تم لوگ تو ایسے میرے پیچھے پڑ گئے ہو جیسے میں نے کلہاڑی اٹھا کر حویلی پر حملہ کر دیا ہے۔ ہاری میر محمد بیزاری کے ساتھ بولا، اور اس کے بعد پھر کسی میں اس سے دوبارہ سمجھانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میر محمد نے چائے کا پیالہ ختم کیا اور پھر اجرک کاندھے پر دھر کر گھر سے باہر نکل گیا۔ اندر صحن میں دونوں بیٹے ماں کا چہرہ تکنے لگے۔ اتنے میں سکھا بھی اپنے حصے کا کام ختم کر کے رسوئی سے اپنی چائے لیے ان کی چارپائیوں کے قریب آ گئی، اور وہ ماں سے بولی، امڑ بابا ہم سے کہیں ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اڑی چری، بھلا تیرا پیو بھی ہم سے ناراض ہو سکتا ہے؟ ہمیں دیکھ کر تو وہ جیتا ہے۔ اس کی ماں میرا بی بی نے فخر آمیز غرور سے کہا۔ اس کے لہجے سے برسوں کے تجربے کی جھلک نمایاں تھی۔ امڑی گودی، ہم نے بابا سے غلط بات تو نہیں کی نا؟ چھوٹا بیٹا احمد نواز بولا۔ اسے بھی باپ سے بڑی محبت تھی، مگر سب سے زیادہ قصور میر نواز خود کو سمجھ رہا تھا کہ اس نے ہی موضوع چھیڑ کر باپ کو ناراض کیا تھا۔ ابھی ان کے باپ کو گھر سے نکلے لمحوں بھر کی دیر ہوئی ہوگی کہ اچانک باہر بندوق چلنے کی زوردار آواز گونجی۔ جانے کیوں ان سب کے دل دھک سے رہ گئے۔ گھبرائے ہوئے معصوم دلوں کے خوابیدہ اندیشوں نے کڑیالے ناک کی طرح پھن نکالا۔ ان سب کے چہرے دم بخود اور زبانیں چپک کر رہ گئیں۔ تب پھر ان کی ماں میرا بی بی نے پھٹی پٹی وحشت زدہ آواز کے ساتھ بیٹوں سے چلا کر کہا، اڑے جاؤ باہر جا کر دیکھو، اللہ سائیں، میرے گھر والے، میرے سر کے سائیں کی خیر رکھنا۔ باہر گلی میں شور سا بلند ہونے لگا تھا۔ ماں کی ہدایت پر میر نواز اور احمد نواز یکدم اٹھے اور اپنے دھڑکتے دل پر قابو پاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے۔ ابھی وہ دروازے سے تھوڑا ہی دور تھے کہ اچانک باہر لوگوں کے شور کی آواز ان کے دروازے کے بالکل قریب سنائی دی، اور پھر اگلے ہی لمحے دروازہ زور زور سے پیٹا جانے لگا۔ میرا بی بی اور سکھا کا دل دھک سے رہ گیا۔ میر نواز اور احمد نواز کے بڑھتے ہوئے قدم جیسے زمین پر کیل ہو گئے۔ بالآخر میر نواز نے ہی ہمت کر کے دروازہ کھولا تو میر نواز نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا دلخراش اور اندوہناک منظر دیکھا۔ لوگوں نے اس کے باپ میر محمد کی خون میں لت پت لاش کو کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔